حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات، قسط 9، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری۔ دین اور راست روی کا تقاضا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جن اعمال کی شکایات موصول ہو چکی ہیں ان کو فوراً معزول کیا جائے۔ اس تقاضے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بامقتضائے الہی پورا کیا۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ ابھی یہ کام نہ کریں ورنہ سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے، بیعت کا انکار کر دیں گے اور آپ کی خلافت کو نہ مانیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ مشورہ دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو منکرین زکوٰۃ کے متعلق مشورہ دیا تھا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 33 پر طبری لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، اگر آپ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو معزول کر دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی ہے اور اسی خلیفہ نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ اس طرح وہ آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جائیں گے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 32 پر طبری نے اس مشورے کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، جہاں تک بنو امیہ کا تعلق ہے وہ آپ کو اس خلافت پر متہم کرنے یعنی تہمت لگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے اور لوگوں کو شبہات میں ڈالیں گے، وہ بھی قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ مقدمہ ابن خلدون حصہ اول صفحہ 338 پر ابن خلدون اس اہم معاملے کے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھیے کہ جب شروع میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو حضرت مغیرہ نے آپ کو یہ رائے دی، حضرت زبیر، حضرت معاویہ اور حضرت طلحہ کو ان کے عہدوں پر بحال رکھا جائے، حتیٰ کہ تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں میں اتحاد باقی رہے اور ان کا شیرازہ نہ بکھرے۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جو چاہے کریں۔ ملک کی سیاست کا بھی تقاضا تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دھوکہ سے بچنے کے لیے جو اسلام کے خلاف ہے یہ رائے نہیں مانی، تو پھر دوسرے دن صبح حضرت مغیرہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس جا کر عرض کی، کل رات میں نے آپ کو جو رائے دی تھی اس پر میں نے رات کو غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ میری رائے خلاف حق تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری کل والی رائے خیر خواہی پر مبنی تھی اور آج کی رائے دھوکہ والی ہے، لیکن تمہاری کل والی رائے پر عمل کرنے سے مجھے دین نے روک دیا ہے، اگرچہ سیاست وہی چاہتی تھی۔ صحابہ کرام کا قدم قدم پر یہی حال تھا کہ دین کی فکر ہے اگرچہ دنیا ہاتھ سے جاتی رہے۔ اعمال کو معزول کرنے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ حضرت عثمان کے خلاف جتنی بغاوت اٹھی ان سب کا مطالبہ یہ تھا کہ اپنے اعمال کو معزول کریں کہ یہ نااہل ہیں، جیسا کہ ابن کثیر تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 172 پر لکھتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے کبار صحابہ کرام کو معزول کر کے ان سے کم درجہ یا نااہل لوگوں کو والی بنایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باغیوں کا یہی اعتراض تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اعمال کی شکایات تو پہلے ہی آ چکی تھیں اور پھر باغی انہی شکایات کو بنیاد بنا کر معزولی کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس صورتحال میں بھی ضروری تھا کہ باغیوں کا زور ختم کرنے کے لیے ان اعمال کو معزول کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جن اعمال کی شکایات کو درست گردانا ان کو جید صحابہ کے مشورے سے معزول کر دیا۔ پھر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اعمال کو بنیاد بنا کر باغی اس حد تک جا چکے تھے جو کسی نے سوچی بھی نہ تھی۔ اس لیے تقاضا بھی یہی تھا کہ انہی کی وجہ سے باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا کہ ان کو معزول کیا جائے۔ یہی قصاص کا جذبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف بغاوت کی بنیاد بنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب عاملین مقرر فرمائے تو پرانے عامل اس بات پر انکاری ہو گئے کہ پہلے قصاص لیا جائے۔ اس ضمن میں چند مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ امیر شام تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 229 پر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے شام پر حضرت معاویہ کی جگہ حضرت سہل بن حنیف کو امیر مقرر کیا۔ سہل بن حنیف شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب تبوک پہنچے تو حضرت معاویہ کے کچھ سوار آپ سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سہل بن حنیف نے کہا کہ میں امیر ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس چیز پر امیر ہیں؟ آپ نے کہا کہ شام پر امیر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو حضرت عثمان بن عفان نے بھیجا ہے تو آپ کو سلام اور خوش آمدید،
لیکن اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو واپس چلے جائیے۔ سہل بن حنیف نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ یعنی حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ پس سہل بن حنیف لوٹ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آ گئے۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحہ 380 پر ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت سہل بن حنیف جو امیر بن کر شام جا رہے تھے، تبوک پہنچے۔ چند سواروں سے ملاقات ہوئی۔ سواروں نے دریافت کیا، تم کون ہو؟ حضرت سہل نے جواب دیا، میں امیر شام ہوں۔ سواروں نے کہا، تم کو اگر حضرت عثمان کے سوا کسی نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے تو لوٹ جاؤ۔ حضرت سہل یہ سن کر مدینہ لوٹے۔ امیر مصر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے امیر مصر حضرت قیس بن سعد کو مقرر کیا۔ امیر مصر کے بارے میں تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 229 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت قیس بن سعد کے بارے میں اہل مصر نے اختلاف کیا۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحہ 379 پر ابن خلدون لکھتے ہیں، جب نئے امیر مصر منزل پر پہنچے تو اہل مصر 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ قیس بن سعد مصر جا رہے تھے۔ ایلا میں سواروں کے دستے سے ملاقات ہوئی جو مصر سے آ رہا تھا۔ سواروں نے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا، میں قیس بن سعد ہوں، عثمان کا خیر خواہ ہوں اور اس شخص کو ڈھونڈتا ہوں جو فتنہ و حوادث کے زمانے میں امن کے ساتھ پناہ گزین ہو۔ میں اس کی مدد کرنے پر تیار ہوں۔ حضرت قیس یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے اور رفتہ رفتہ مصر پہنچے۔ امیر المومنین کا فرمان دکھلایا۔ مصریوں کے چند گروہ ہو گئے، یعنی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض نے حضرت قیس کا ساتھ دیا، اطاعت قبول کی، اور چند لوگوں نے با انتظار قصاص عثمان سکوت اختیار کیا، اور بعض نے کہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینہ سے نہ آئیں اس وقت تک ہم کچھ نہ کریں گے، نہ کسی کی اطاعت قبول کریں گے اور نہ کسی کی امارت سے منکر ہوں گے۔ امیر بصرہ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 330 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، یہی حال اہل بصرہ کا رہا۔ امیر کوفہ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 330 پر ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت عمارہ بن شہاب جنہیں کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا تھا، انہیں طلیحہ بن خویلد نے حضرت عثمان کی شہادت پر غصہ کی وجہ سے کوفہ جانے سے روک دیا۔ پس وہ بھی لوٹ آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خبر دی۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحہ 379 پر ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کیے گئے تھے۔ مقام زبالہ میں پہنچے ہی تھے کہ طلیحہ بن خویلد سے ملاقات ہو گئی۔ صاحب سلامت ہونے کے بعد طلیحہ کو معلوم ہوا کہ یہ امیر کوفہ جا رہے ہیں۔ طلیحہ نے کہا، بہتر یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ اہل کوفہ اپنے امیر ابو موسیٰ اشعری کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور اگر تم میرا کہا نہ مانو گے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دوں گا۔ ان تمام حالات سے واضح ہوتا ہے کہ عمال نے بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ قصاص کا مطالبہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی۔ قصاص حضرت عثمان ایک نازک معاملہ تھا جس کو نپٹانے کے لیے زیرکی و سمجھداری بدرجہ اتم ضروری تھی۔ قصاص کا دعویٰ درست تھا لیکن بے ربط طریقے سے کیا گیا، یعنی اس کے ذریعے انتشار یعنی انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطالبہ ٹھیک تھا لیکن اس کے پیچھے سازشی تھے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ جو انہوں نے اٹھایا۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 426 پر درج ہے کہ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ جو بھی خلیفہ بنے گا الزام اس پر آئے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا، عوام کو آپ کی سخت ضرورت ہے، تاہم میری رائے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو کوئی خلیفہ ہوگا اسے حضرت عثمان کے خون کا ملزم گردانا جائے گا۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحہ 378 379 پر ابن خلدون بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے فرمایا، کل آپ پر ہی خون کا الزام لگایا جائے گا۔ کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ صفحہ 144 پر درج ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے خلافت کو قبول کر لیا تو ان پر حضرت عثمان کے حوالے سے الزام آئے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہ خلافت پر کیوں رضامند ہو گئے، حالانکہ آپ کے لیے اس میں بہت مشکلات پوشیدہ تھیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں امت مسلمہ کا سفینہ منجدار میں نظر آ رہا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے در حقیقت امت مسلمہ کو تفریق اور تباہی سے بچانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت قبول فرمائی۔ احکام القرآن میں قاضی ابو بکر ابن العربی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا اور حضرت علی نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا، تاکہ امت کو خون ریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے، جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ حبیب الرحمن صدیقی فاصل دیوبند تاریخ طبری کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 3 کا لکھتے ہیں، سیدنا حضرت علی نے امت کی خدمت سمجھ کر یعنی امت مسلمہ سے بیعت لے لی تاکہ لوگوں کو امن و امان میسر آ جائے۔ قصاص کا مطالبہ۔ قصاص کی تحریک کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، یعنی ابھی تجہیز و تکفین بھی پوری طرح سے نہ ہوئی تھی کہ ساتھ ہی قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے دوران جتنی مشکلات پیش آئیں وہ زیادہ تر قصاص عثمان کی تحریک کی وجہ سے تھیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ کیسے قصاص کے بے ربط دعوے نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مشکلات میں ڈالا، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود بھی قصاص چاہتے تھے، لیکن ان کی آواز کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سلسلے میں خاطر خواہ کوششیں کی، یا یوں کہنا چاہیے کہ جتنا ممکن تھا اتنا کام کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو اقدام کیے ان کی اہمیت و افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سازش کی سنگینی کا اندازہ ہو جو حضرت عثمان کے خلاف کی گئی۔ جب تک حالات کا بخوبی اندازہ نہ ہو اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقدامات سمجھ نہیں آ سکتے۔ سازشی نظام کے اندر گھس چکے تھے، اس کا تفصیلی بیان پہلے لکھا جا چکا ہے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان پیچیدہ اور دیگرگوں حالات میں انکوائری کرانا یا قصاص کے اقدامات کرنا آسان نہ تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ نظام کے اندر اور باہر اور ہر سرکاری عہدے پر کہیں نہ کہیں سازشی براجمان تھے۔ قصاص کی زیادہ زوردار تحریک حضرت معاویہ کی زیر نگرانی شام سے اٹھی۔ اس تحریک کا تجزیہ کرتے ہوئے علامہ ابو بکر ابن العربی کتاب احکام القرآن بحوالہ خلافت و ملوکیت صفحہ 126 میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نے ان سے کہا، پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو، وہ تمہیں مل جائے گا۔ مگر انہوں نے کہا، آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے۔ اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 228 میں درج ہے کہ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو نعمان بن بشیر آپ کی خون آلود قمیض اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں جو حضرت عثمان کے دفاع میں ہتھیلی سے کٹ گئی تھیں لے کر حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت معاویہ نے وہ قمیض ممبر پر رکھ دی اور انگلیاں اس کی آستین میں لٹکا دیں تاکہ لوگ یہ منظر دیکھیں، اور آپ نے انہیں انتقام لینے پر برانداختہ کیا۔ لوگ ممبر کے ارد گرد روتے اور کبھی قمیض کو اٹھاتے اور کبھی رکھتے۔ تاریخ ابن خلدون جلد دوم صفحہ 377 میں ابن خلدون لکھتے ہیں، نعمان بن بشیر حضرت نائلہ زوجہ حضرت عثمان کی انگلیاں اور حضرت عثمان کی خون آلود قمیض لے کر شام چلے گئے۔
تاریخ ابن کثیر جلد چہارم حصہ ہفتم صفحہ 228 اور 229 پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی کی بیعت کا معاملہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا تو حضرت طلحہ و حضرت زبیر آپ کے پاس آئے اور آپ سے حضرت عثمان بن عفان کے خون کا قصاص لینے کا اور حد قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے ان سے وجہ بیان کی کہ ابھی ان خوارج کے مددگار موجود ہیں، اس لیے فی الوقت ان سے قصاص لینا ممکن نہیں۔ مضمون جاری ہے۔